ہم نے آپ کے ساتھ ڈیٹیلز جو ہیں وہ شیئر کی تھیں کہ جناب چیزیں جو ہیں وہ گڑبڑ ہو رہی ہیں اور اچھے انڈیکیشنز نہیں آ رہے، اور آخر وہی ہوا ہے جس کا ڈر تھا. اور صرف سیز فائر ختم ہونے سے ایک دن پہلے ایران نے یہ اعلان کیا ہے کہ جناب ہم ان مذاکرات کے لیے نہیں آ رہے، ہم یہ جو دوسرا راؤنڈ ہے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کا، اس میں شرکت نہیں کریں گے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کل رات کو تقریباً 10 ساڑھے 10 بجے ان کی ایک نیوز ایجنسی کی جانب سے جو ہے سب سے پہلے اعلان کیا گیا تھا کہ جناب ایران جو ہے وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے امریکہ کے ساتھ اب ٹیبل کے اوپر بیٹھنے کے لیے. آج دوپہر کے وقت تقریباً اپروکسیمیٹلی 12 ساڑھے 12 بجے کے آس پاس جو ہے وہ جو ایرانی دفتر خارجہ ہے ان کے ترجمان کی جانب سے ایک باقاعدہ طور پہ اسماعیل بقائی کی جانب سے جو ہے وہ پریس کانفرنس کی گئی، اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے اس کی وجوہات بھی بتائیں، اپنے پوائنٹ آف ویو جو ہے انہوں نے دیا، جس میں انہوں نے کہا کہ جناب ہم اس وقت اس دوسرے راؤنڈ کے جو ٹاکس ہیں، پیس ٹاکس ہیں، اس میں آنے کے لیے ہم انٹرسٹڈ نہیں ہیں. اب انہوں نے کیا کہا ہے وہ میں سمرائز کر کے آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں. انہوں نے کہا امریکہ نے سیز فائر کی خلاف ورزی کی ہے. اب یہ وہی بیسکلی سیز فائر کی خلاف ورزی ہے جو ایک ایرانی آئل ٹینکر جو ہے جس کو نشانہ بنایا گیا تھا. کل رات کو ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا تھا، اور ٹویٹ کر کے انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے خود یہ بتایا تھا کہ جناب ہم نے ایکچولی اس آئل ٹینکر کو جو ہے ہم نے ٹارگٹ کیا ہے، اور اپنی ایک جو وہاں پہ ان کی جو بحریہ کا ایک جہاز ہے اس کے ذریعے نشانہ بنایا گیا ہے، اور ان کا جو انجن روم تھا اس کو ہٹ کیا گیا، ایرانی جو ویسل تھا اس کے انجن کو جو ہے وہ ہٹ کیا گیا. اچھا، یہ جو واقعہ ہے جو اب تک کی اطلاعات کے مطابق جو ڈیٹیل سامنے آ رہی ہے لوکیشنز کے لحاظ سے، یہ ایران اور پاکستان کے بارڈر کے پاس کا ایریا ہے جہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ ایکچولی یہ کاروائی ہوئی ہے. اور ایون مطلب وہ خود بھی امریکنز بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب عربین سی کے اندر جو ہے یہ کاروائی ہوئی ہے جہاں پہ ایرانی جہاز کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا. اسی کا نتیجہ ہے جس کی وجہ سے ایران کی جانب سے ان کے دفتر خارجہ کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی. انہوں نے کہا کہ امریکہ نے سیز فائر کی خلاف ورزی کی ہے، ہم نے پاکستانی ثالث کار کو ہم نے بتا دیا ہے. امریکہ نے بحری ناکہ بندی جاری رکھ کر جنگ بندی کی خلاف ورزی کی. امریکی اقدامات سے ظاہر ہوتا ہے کہ سفارتکاری میں ان کی دلچسپی نہیں ہے. ایران کا مذاکرات کے دوسرے دور میں شرکت کا کوئی ارادہ نہیں ہے. ایرانی وفد دوسرے دور کے مذاکرات کے لیے پاکستان نہیں جائے گا. امریکہ پر کوئی بھروسہ نہیں کر سکتا. موجودہ حالات میں امریکہ کے ساتھ بات چیت ممکن نہیں. واشنگٹن سے فی الحال بات چیت کا ارادہ نہیں. ماضی کے مذاکرات میں امریکی حملے نہیں بھول سکتے. ایران اپنے مفادات کا تحفظ جاری رکھے گا. امریکہ ماضی سے سبق نہیں سیکھ سکا. امریکہ اب بھی غیر حقیقی مطالبات پر انحصار کر رہا ہے. ماضی میں بھی امریکہ نے معاہدوں کے منافی اقدامات کیے. امریکی پالیسیوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے جس کے نتائج بھی بہتر نہیں ہوں گے. امریکہ کی غلطیوں کا تسلسل خطے کے لیے بھی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. امریکہ کے اقدامات خطے میں استحکام کے بجائے بحران پر بڑھا رہے ہیں. امریکہ نے پھر جارحیت کی تو بھرپور جواب دیں گے. ایران پر الزامات عائد کرنا امریکہ کی پرانی عادت ہے. امریکہ نے لبنان میں جنگ بندی کو کسی معاہدے کا حصہ تسلیم نہیں کیا. لبنان جنگ بندی معاہدے کا حصہ تھا. پاکستانی ثالث کو وضاحت دی تھی. امریکی مطالبات غیر معقول ہیں. ایران اپنا موقف پہلے ہی واضح کر چکا ہے. افزودہ یورینیم کی منتقلی سے متعلق امریکی میڈیا نے بے بنیاد رپورٹ تھیں. افزودہ یورینیم کی منتقلی سے متعلق تو امریکہ نے بات ہی نہیں کی تھی. امریکی میڈیا کے مطابق امریکی میڈیا کے ذریعے متضاد بیانات دے رہا ہے، جبکہ ہم نے ایک ہی موقف رکھا. ہماری شرائط لاجک پر مبنی ہے، اور کچھ میڈیا ایسا دعویٰ کر رہا ہے جس کا اصل سے کوئی تعلق نہیں. ایران نے 10 نکاتی تجاویز پیش کی جس پر اسلام آباد ٹاکس میں غور کیا گیا. آبنہ ہرمز امریکی اسرائیلی حملوں سے پہلے مکمل محفوظ تھی. امریکی اور اسرائیلی کارروائیوں نے خطے کے امن کو متاثر کیا. ایک سوال کے جواب میں ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا تھا کہ اس وقت صرف پاکستانی ہی واحد ملک ہے ثالثی جو کرا رہا ہے. ہم پر امید نہیں ہیں تو مایوس بھی نہیں ہیں. سو ایک چھوٹا سا انہوں نے ونڈو جو ہے وہ اس سارے معاملے کا چھوڑا ہے. اچھا، اب اگر ایک منٹ کے لیے آپ ذرا ڈیولپمنٹس جو اٹھا کے دیکھیں کہ ایران جو ہے وہ ایکچولی یہاں تک کیوں پہنچا ہے، تو اس کی بہت بڑی وجہ جو ہے وہ آپ کو پیچھے سے تھوڑا سا 4-5 دن پیچھے جو ہے ذرا جانا پڑے گا. جب فیلڈ مارشل عاصم منیر ایکچولی ایران گئے تھے، اور بڑا لمبا سٹے جو ہے ان کا کئی دن کا سٹے جو ہے وہاں پہ رہا تھا. اور اس کے بعد جو گڈ نیوز آئی تھی وہ یہ تھی کہ ایران نے وہ آبنہ ہرمز جو پچھلے کئی ہفتوں سے بند تھی اسے کھولنے کا اعلان کر دیا. لیکن انفارچونیٹلی تقریباً صرف 24 گھنٹے ہی گزرے تھے کہ آبنہ ہرمز کو دوبارہ اس لیے بند کر دیا گیا کہ انہوں نے کہا کہ جناب امریکہ نے جو اپنی نیول بلاکڈ ہے، جو ناکہ بندی کی ہوئی ہے سمندروں کی اپنے بحری بیڑوں کے ذریعے، وہ امریکہ نے چونکہ ختم نہیں کی، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کر دیا. انہوں نے کہا جی ہم نہیں ختم کریں گے. جب انہوں نے کہا کہ جی آپ نہیں ختم کریں گے تو پھر ٹھیک ہے، پھر ہم بھی آبنہ ہرمز جو ہے وہ بند کر دیں گے، اور اب یہاں سے جو جہاز گزریں گے اس کے اوپر فائرنگ بھی ہوگی، اور یا پھر وہ اگر گزریں گے تو ہماری اجازت سے گزریں گے. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ 2 انڈین جہازوں کے اوپر جو ہے ان کے اوپر بھی جو ہے وہ فائر کیا گیا، جس کا انڈیا نے بعد میں پروٹیسٹ بھی کیا ایران کے ساتھ. اب اس کے بعد بالآخر جو ہے وہ صورتحال یہیں تک آنی تھی. لیکن اب کانسیکوینٹلی اس وقت ہو کیا رہا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے، ذرا اس کے اوپر بھی جو ہے وہ نگاہ ڈال لیتے ہیں.